ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم، شفیع اعظم، جانب عالم، رحمت عالم، سرور عالم، سید عالم، رہبر عالم، ہادی عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے غلام ہیں، ان کا نام حضرت عتبہ بن برکت سلمی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے جسم پاک سے ہر وقت نہایت عمدہ اور نہایت بہترین خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ آپ کی 4 ازواج پاک تھیں اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو لگاتی تاکہ ہماری خوشبو جو ہے نا وہ غالب آ جائے۔ لیکن جب بھی جناب عتبہ گھر تشریف لاتے تو ان ازواج کی خوشبو جو ہے نا وہ مان پڑ جاتی اور حضرت عتبہ کے جسم سے خوشبو آنے لگتی۔ وہ بہت کوشش کرتی اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتی تاکہ ہماری خوشبو غالب آ جائے، لیکن ایسا کبھی نہ سکا۔ تو بڑی کوشش کے بعد ناکامی حاصل ہوئی تو انہوں نے پھر ایک دفعہ مل کر جناب عتبہ سے مل کر عرض کیا کہ آپ یہ فرمائیے کہ ہم بڑی کوشش کرتی ہیں، اچھی سے خوشبو لگاتی ہیں کہ ہماری خوشبو جو ہے آپ کی خوشبو پہ غالب آ جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، تو آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تو کبھی کوئی خوشبو استعمال ہی نہیں کی۔ تو حیران ہو گئی کہ یہ آپ کے جسم پاک سے خوشبو کیسے آتی رہتی ہے؟ تو بڑا ہنسے مسکرائے اور خوش ہوئے اور فرمایا کہ بچپن میں میرے جسم پہ ایک دفعہ پھنسیاں، جس کو ہم پت کہتے ہیں، گرمی دان کہتے ہیں، وہ نکل آئے۔ تو میں پریشان ہو گیا، بڑی پریشانی ان گرمی دانوں نے بنائی۔ تو میں حاضر ہو گیا اپنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان گرمی دانوں نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اے عتبہ اپنا کرتا اتار دے۔ میں نے کرتا اتار دیا اور سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کے 2 زانوں ہو کے بیٹھ گیا۔ نبی مکرم، شفیع اعظم، جانب عالم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پہ پھونک مارا اور پھر اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ مس کیا اور پھر دونوں ہاتھ جو ہے میرے جسم پہ لگا دیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ گرمی دانے سے ختم ہو گیا، میرے جسم کو سکون آ گیا، مجھے راحت مل گئی، چین آ گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ تب سے آج تک میرے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے جسم سے کسی قسم کی کوئی دوسری چیز کسی کو محسوس ہوئی ہو، ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو جس کے ہاتھ مبارک لگنے سے جس سے ہمیں اتنی خوشبو آ جائے، اس ہاتھ مالک کا اپنا کیا عالم ہوگا، کیا اس کی خوشبو ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کہاں تشریف فرمائے، تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ ہم گلیوں کو سونگتے تھے اور جس طرف سے خوشبو آتی تھی ہم اس طرف چل پڑتے تھے اور چلتے چلتے اس خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے آپ کو پا لیتے تھے۔ نبی مکرم، شفیع اعظم، جانب عالم، راحت عالم، سرور عالم، سید عالم، فخر عالم، مالک عالم، مختار عالم، رہبر عالم، ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک سے ایسی خوشبو کا مہکنا یہ کوئی بعیدت قیاس نہیں ہے، جبکہ آپ کے بول و براز مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن ڈھلوں سے آپ نے بول و براز صاف فرمایا ان سے خوشبو مہکتی رہتی تھی، تو جسم اقدس کی خوشبو اور اس کے نظافت کا اور اس کی نفاست کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔